अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ कि जिसको उन्होंने बिल्कुल तवक्को नहीं किया था, और वो सरप्राइज़ उनके लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब की शक्ल में। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो मनसूबा तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की आवाज़ ज़मान पार्क तक जा पहुँचे। ज़मान पार्क को उन्होंने क्या पैगाम पहुँचाया ये आप लोगों के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए अब वज़ीर-ए-आज़म बनना थोड़ा मुश्किल बन रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब कई हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बाजी है उसको पलट दे, लेकिन उसमें कुछ हद तक वो कामयाब हो रहे हैं, कुछ हद तक वो नाकाम हो रहे हैं। इसी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि कहाँ तक वो कामयाब है इसमें और कहाँ तक वो इसमें नाकाम हो चुके हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज गुफ्तगू की, लेकिन ये गुफ्तगू उनकी बिल्कुल गैर सियासी थी। उन्होंने इकानमी के ऊपर बात की और आपके इल्म में भी है कि इकानमी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अहम और मेन प्रायोरिटी है। सब लोग इकानमी के हवाले से बात करते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी एक कंसेंसस के हवाले से सुना था जिसका नाम था 2035। इसके ऊपर ताकतवर हल्के और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंसस जाहिर किए थे कि इकानमी को बेहतर करने और किस शक्ल में उन्होंने 2035 एक्ट के हवाले से बताया था। अब आपको बिलावल भुट्टो के हवाले से बता देते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो ना कुछ अरसे से जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो तकरीबन हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। कुछ हुकूमत के हवाले से थे, कुछ मईशत के हवाले से, कुछ बजट के हवाले से थे, और उसने बिल्कुल हुकूमत का जो पलटा था वो पलट दिया था और हुकूमत के काफ़ी लोग उनसे नाराज़ थे। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बिल्कुल अपने स्टेटमेंट और मौक़िफ़ को उन्होंने बिल्कुल अक्सर तब्दील कर दिया। जो पहले इनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने तब्दील कर दिया है। आज बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि मेरे लिए तो इसहाक डार साहब अंकल इसहाक डार है, बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ इसहाक डार साहब हैं। उनका कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब यारों का यार है और हमारे वक्त का जो सियासी पार्टी है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है और वो हमारे यार हैं। इस वक्त जो हमारे सियासी यार है वो मुस्लिम लीग नून है और हम अपने यारों के साथ निभाएंगे और कभी भी इनको हम धोखा नहीं देंगे। मज़ीद उनका कहना था कि हमने न कभी किसी को धोखा दिया और ना हम किसी को धोखा देंगे। हम तो हमेशा यारी निभाते हैं और मैं जानता भी हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जितना मेहनत करते हैं, जितना वो काम करते हैं, शायद पाकिस्तान में कोई और बंदा इतना मेहनत और लगन से काम करता हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन उनके समरात उनको क्या मिलेंगे, उनको आगे इसका क्या फ़ायदा होगा, ये उन्होंने नहीं बताया इनकी मेहनत के हवाले से। आगे बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब को एक टेबल पर एक ऑफ़र दी थी कि आप 9 मई के हवाले से जो जितने भी वाक़यात हैं इनके से आप 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार करें और आप पर जितने भी केसेस हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इस लीडर ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को एक बंद गली में उन्होंने धकेल दिया और अब जो इनकी पार्टी है वो एक बंद गली में है। लेकिन दूसरी जानब अगर इसको हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि एक साइड पे वो तो कहते हैं कि आप 9 मई से कि जितने भी वाक़यात इनसे लाताल्लुक़ी के इजहार करें, लेकिन साथ साथ उनको भी ये कहते हैं कि आपके जितने भी केसेस हैं ये भी आपके माफ़ हो सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा था कि अदलिया को कानून की बालादस्ती करनी चाहिए, कानून उनको फॉलो करना चाहिए, जो कानून के अंदर जो कुछ है इसी के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक गुफ्तगू की, वो ये भी उनका कहना था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो गुफ्तगू की और गुफ्तगू उनकी गैर सियासी थी। इनके सबसे पहले आपके सामने उनकी गुफ्तगू रखेंगे, फिर इनके बाद इनके एनालिसिस की तरफ जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपने हर हाल में लाजमी इनकी एनालिसिस देखने के एनालिसिस में हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कौन से गेम खेल रहे हैं और जो अब सरदर्द है या एक इम्तिहान है किसके लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए और नून लीग के लिए, और वो सरप्राइज़ है नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके सामने ऐसे ही सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपके सामने रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब का कहना था कि किसी को धोखा नहीं दिया और मुस्लिम लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, यानी हमने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना मुस्लिम लीग को धोखा देंगे।
آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے رہنما گوہر اعجاز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ IMF پاکستان کو پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن میرے خیال سے $2 ارب کی چینی پاکستان کے پاس ہے تو اس کو ایکسپورٹ کیا جائے اور ان سے پیسہ کمایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنے نظریات اور کاروباری پالیسی سے پیسہ کماتا ہوں۔ کسی بھارتی نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے $100 بلین کا بانڈا مارا ہے۔ یہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ یہ بانڈا ہم نے مارا ہے، یا ہم صنعت کو کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تعلیم کے اپنے صنعت کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے، اتنا پیسہ میں کماؤں گا، $100 ملین جو نا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو اگر مجھے حکومت مل جاتی تو یہ ساری چیزیں میں کروں گا۔ آگے انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف اپنا جو وہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے پچھلے حکومت سے پہلے 2018 سے پہلے، اسی طرح یہ لوگ بھی ابھی اپنے بیانیہ کو بنا رہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے نا اب پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر رہے، جیسے کہ ہم نے کراچی میں بھی دیکھا ہے کہ کراچی میں انہوں نے جس طرح 90 ڈیز کا کہا تھا، کراچی کا جو میئر صاحب ہے انہوں نے بھی 90 ڈیز کا کہا تھا کہ 90 ڈیز میں ہم کراچی کو چینج کر لیں گے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ 90 ڈیز میں جو ہے میں پاکستان کو بالکل چینج کر کے، لیکن عمران خان صاحب اتنے زیادہ اس میں سکسیسفل نہیں رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا میئر صاحب جو ہے نا وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ آگے زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں کچھ خاندان جو ہے نا اگر وہ امیر ہو جاتے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میرا خاندان بھی امیر ہو جاتے تو اس سے مجھے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، نہ پاکستان کو کچھ فرق پڑتا، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر وہ اور بھی پیسہ جو ہے نا اکٹھا کر لے تو ان سے پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے کرکٹر کو دوسرے ہی دن کہا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی کہ مساق معیشت کے لیے میں تیار ہوں، لیکن کرکٹر نے بالکل انکار کیا تھا۔ کرکٹر سے مراد عمران خان صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے مساق معیشت کے اوپر نہ سائن کیا تھا اور نہ آگے اسی کے اوپر کام کیا تھا۔ ان کا کہ مزید کہنا ہے کہ رونا دھونا اب صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان جو نا مزید پیسے جو نہیں چھاپ سکتے، نہ پاکستان مزید جو نا اور نوٹ بنا سکتے، کیونکہ ہم اس حالات پہ پہنچ چکے کہ پاکستان کے ابھی معاشی حالات جو نا بہت زیادہ خراب ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب میں ٹیکسٹائل کے اوپر بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے سیاست کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ بلاول ہاؤس آ جائے، وہاں پہ ہم سیاست کے اوپر بات کر لیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو ہم نے بار بار کہا کہ آپ مساق معیشت کے اوپر سائن کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ مزید بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ 9 مئی سے لا تعلقی کا اظہار کریں تو آپ کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ جو نا ایک اچھے ابھر جائیں گے، آپ کی جو پارٹی ہے وہ کافی آگے نکل جائیں گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ کے تھرو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے اور کہاں سے یہ جو نا ان چیزوں کا آغاز ہوا تھا۔ اگر ان کی بیک گراؤنڈ کے اوپر اگر ہم بات کر لیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہو رہا تھا تو کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوگا وہ آصف علی زرداری صاحب ہوگا، کیونکہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے ایک برائٹ چانس ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھے، بلاول بھٹو صاحب کو، اور ان کو وہ ایکسپیرینس دے اور مزید 5 ایئر کے لیے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے۔ یہ ان کا ایک ارادہ تھا اور اس ٹائم پہ اس کے ساتھ طاقتور حلقے بھی انہی کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں بھی کافی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی لوگوں نے اظہار بھی کیا تھا اور کافی لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ زرداری صاحب نے بھی لاہور میں بہت ڈیرے ڈالے تھے، انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا ایکٹیو کرے دوبارہ پنجاب میں، اور پنجاب جو ہے نا ان کا حصہ بن جائے اور دوبارہ پنجاب میں ان کا اوٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ لیکن ان کے لیے رونق ہے اس ٹائم پہ کھڑی ہو گئی، ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے سوچنے کی بات اس ٹائم پہ آئی کہ جب IPP کو لانچ کیا گیا تھا پاکستان میں، استحکام پاکستان پارٹی نے جنم لیا، تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو اندازہ ہوا کہ اب میرے ساتھ جو ہے نا ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے، اب جو ہے نا مجھے جو ہے نا سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو اسی ٹائم پہ ان کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا
سرپرائز آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی تھا، اور آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ مشکل میں چلے گئے تھے اور وہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز بہت زیادہ اہم تھی، جب ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب کی اسمبلیز تو اس وقت محسن نقوی صاحب کو جب یہ لائے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا بچہ ہے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی پنجاب میں، لیکن وہ بھی وہاں پہ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ پھر آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو بھی دبئی بلایا اور وہاں پہ ان کو صحیح جاڑ پھیلائی اور ان کو کہا کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو پنجاب میں ہمارے بینر پاڑے جا رہے ہیں جو پنجاب میں ہم کچھ کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ بھی ان کے لیے ایک رکاوٹ بن گیا۔ محسن نقوی صاحب جہاں پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہت زیادہ ایک برائٹ چانس ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے ڈیرے جمائے، پنجاب میں اپنے ووٹ کو بڑھائے، پنجاب میں ان کے ساتھ لوگ ہو، لیکن وہاں پہ بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے اپنے آنکھوں کی معائنہ کرنے کے لیے، تو ان کو اسی وقت پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن چلے گئے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کال کیا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات نہ کریں کیونکہ یہ جمہوری روایت کے خلاف ہے اور جمہوری روایت کے خلاف کام آپ نہ کریں، یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، اون چودھری صاحب جو IPP کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ان کے بہت زیادہ کردار ہے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے، تو نواز شریف صاحب بھی فرانس میں موجود تھے تو ان کو بھی لندن بلایا گیا، اور جو ٹاپ لیڈرشپ تھے نون لیگ کی ان کو بھی لندن بلایا گیا، اور وہاں پہ جو ایک پلان بنایا جائے گا کہ اگلا الیکشن کے لیے کیا تیاری کیا جائے اور کس طرح جو ہے اگلے الیکشن کو لڑا جائے، اور جو روابط ہے جو طاقتور حلقوں کے ساتھ روابط کو کس طرح بڑھایا جائے اور پیپلز پارٹی کو کس طرح ایک سائیڈ لائن کیا جائے، تو وہاں پہ بنایا گیا۔ لیکن یہ سارے چیزیں نواز زرداری صاحب دیکھ بھی رہے تھے اور انہی کے اوپر ان کو بہت زیادہ کنسرن بھی تھی کہ اب یہ آخر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، جو پہلے حالات بہت زیادہ بہتر تھے لیکن اب جو ہے نا حالات پیپلز پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں نے اس کو بہت زیادہ ہرٹ بھی کیا، ان کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ تھی کہ نیکسٹ 5 ایئر کے لیے ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ بھی ہرٹ ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی ایک پلان، ایک پتہ انہوں نے بھی کھیلا اور بہت بڑا گیم انہوں نے کھیلا۔ آپ کے علم میں بھی ہے کہ زرداری صاحب اس طرح کے حالات میں وہ کس قسم کے گیم کھیلتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور یکسر حالات ان کے بہت جو ہے نا آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو پوری کوشش کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کسی طریقے سے ختم کی جائے اور عمران خان صاحب کو سیاست سے بالکل اس کو ختم کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں حکومت تو مل سکتی ہے لیکن اس میں عمران خان صاحب کو ختم کیا جائے۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ نیکسٹ 5 ایئر کے لیے کس کو پھر رکھیں گے۔ عمران خان صاحب ختم ہو گئے، وہ سیاست سے بالکل سائیڈ لائن اگر کر بھی دیے گئے تو پیپلز پارٹی کو صرف سندھ میں اور بلوچستان سے تو ان کو حکومت مل سکتی ہے، لیکن پورا پنجاب پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا جا سکتا کہ پنجاب بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے، سندھ بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے اور بلوچستان بھی مل جائے، تو یہ تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسی طرح کا ہو۔ تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کہ پنجاب کو کس طرح اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پنجاب سے وہ کس طرح الیکشن جیت کے دکھائیں گے۔ اگر پنجاب سے وہ جیتتے نہیں ہے تو پھر ان کو وفاق میں جو ہے نا حکومت نہیں ملے گی، جو پنجاب سے جیتتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ وفاق سے بھی جیت جاتے ہیں اور وفاق میں ان کی حکومت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بہت اہم جو چیز ہے وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تو یا تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ وان کر رہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یا جو ہے نا اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بھی ڈال رہے کہ میرے ساتھ کچھ بیک ڈور جو رابطے کرے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 پیغام دیے، زرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو پیغام دیے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی پیغام دیے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا ان کے لیے کیوں اتنا زیادہ اہم ہے؟ اگر پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں ملتی، نہ وفاق میں مل جاتی ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو وہ عمران خان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں۔ اس میں بہت اہم چیزیں ندیم افضل چند صاحب کے وہ بتائیں گے، یا وہ جو عمران خان صاحب کو جو پیغامات پہنچا رہے یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ زمان پار تک جو پیغامات پہنچ رہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ دیں اور نواز شریف زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے نا
वो कुछ कंसेंसस करे या जरदारी साहब के साथ कुछ प्लान बना के नेक्स्ट हुकूमत पीपल्स पार्टी को। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है। प्री पोल रिगिंग ये इस वक्त ये मामला आया सामने कि जब नादरा के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन की थी। रिज़ाइन उन्होंने क्यों की थी वो भी एक अलग दास्तान है, वो आप लोग जा सकते हैं, उसके हवाले से भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन की, उसकी क्या वजह थी। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि ये प्री प्लान या प्री प्लान कर रहे या प्री फूल जो है ना रिगिंग कर रहे हैं पंजाब में, जो है ना अभी से जो है ना वो तैयारियां कर रहे हैं कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो। उन्होंने आज़ाद कश्मीर और कराची में जो कुछ हुआ वो भूल गए थे कि कराची में मेयर बनने के लिए उन्होंने जमात इस्लामी के साथ क्या किया, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर या पीपल्स पार्टी के शोल्डर के ऊपर ताकतवरों के हाथ थे, तो उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। और नून लीग ने भी इसको वार्न भी किया था, उनको ख़बरदार भी किया था कि बाकी जो जनरल इलेक्शन होगा वो ऐसा नहीं होगा जिस तरह कराची और कश्मीर में हुआ है। और कश्मीर में हमने देखा भी है कि किस तरह इन्हीं के ऊपर नून लीग के लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि उनके साथ किस तरह धांधली की गई है। फिर चंद साहब आगे भी एक बड़ी बात उन्होंने की कि पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन मौजूद हैं, और जो पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं या वर्कर हैं वो हमारे अपने हैं, तो इनके साथ इत्तेहाद भी किया जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है नून लीग के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ भी दे सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आए या इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए और वो दोबारा जो है ना उठ जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।